نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حاضرین، بات چل رہی تھی انما الاعمال بالنیات، بخاری کی حدیث پر کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان جیسی نیت کرتا ہے اس کو اس کے عملوں کا اس حساب سے اجر ملے گا۔ کن حالتوں سے دل گزرتا ہے، دل کے کیا حالتیں ہو جاتی ہے، کیا اقسام ہو جاتی ہے، اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ دو مزید باتیں پتہ چلی تھی کہ ہم عمل کرتے ہیں اور نیت اگر درست ہو تو ہمارے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم گناہوں سے بچتے ہیں تو ہمارا دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ اور کل بتایا گیا تھا کہ گناہ سے توبہ کے چند شرائط ہیں، اور وہ کتنے شرائط تھے؟ 4، کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ میں کن شرطوں کا خیال رکھتا ہے کہ وہ گناہ کو کبھی کرے گا نہیں۔ پہلی شرط، گناہ اب کبھی نہیں کرے گا، عزم کرتا ہے۔ دوسرا، وہ گناہ کر کے نادم ہوتا ہے، اپنے آپ پر افسوس کرتا ہے، اپنے آپ پر لعنت ملامت کرتا ہے۔ تیسرا، وہ توبہ فوراً کرتا ہے۔ اور چوتھا گزرا تھا کہ اگر وہ اس کے حقوق کا تعلق مخلوق سے ہے تو جب تک وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا اس کی توبہ ہوگی نہیں۔ اب اس کی وضاحت، ان شرطوں کی وضاحت کہ توبہ کرنے والے لوگوں کے کتنے طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ، اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا دل جو رہے وہ صاف سفید، صاف شفاف رہے، توبہ کر کے، نیکیاں کر کے، گناہوں سے بچ کے۔ ورنہ گناہ میں ملوث ہونے کے بعد انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، الٹے لوٹے کی طرح ہو جاتا ہے، جس پر اچھائی برائی کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ بس جو چیز اس کے دل و خواہش میں آئی وہی اس کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم ہمارے دل کو سفید، صاف اور شفاف بنا لیں۔ تو 4 شرطیں تھی توبہ قبول ہونے کی، ان کی وضاحت کہ توبہ کرنے والوں کے کتنے طبقات ہوتے ہیں۔ پہلا طبقہ اس کا ہوتا ہے کہ جو توبہ ایسی کرے کہ مرتے دم تک توبہ، مرتے دم تک توبہ رہے، اور کبھی گناہ کرنے کا اپنے دل میں خیال ہی نہ لائے، سوائے ان غلطیوں کے جو انسانی فطرت ہے۔ توبہ کرنے والا معصوم الخطا تو نہیں ہوتا کہ ایک بار انہیں گناہوں سے توبہ کر لیا، اس سے کوئی غلطی خطا نہیں ہوگی۔ یہ تو انبیاء کی صفت ہے، اس سے غلطی خطا ہوگی۔ تو وہ جو فطری بشری تقاضے، جو غلطیاں ہیں وہی اس سے ہوگی، گناہ اس سے سرزد نہیں ہوں گے۔ ایسی توبہ میں استقامت، ایسی توبہ کرنے والا نیکیوں میں بلند ہو جانے والا، سبقت لے جانے والا ہے۔ اور ایسی توبہ کرنے والی نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اطمینان والی نفس۔ پھر دوسرا طبقہ اس کا ہے کہ جو امور اطاعت پر قائم رہتا ہے لیکن بلا ارادہ، بلا نیت، بلا قصد کے انجانے میں اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ان گناہوں پر وہ نادم ہوتا ہے، اپنے آپ پر ملامت کرتا ہے، رنج کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، اور اپنے نفس سے عہد کرتا ہے، عزم کرتا ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو ایسے نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو توبہ پہ کچھ دیر کے لیے قائم رہتا ہے، پھر شہوت اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ پھر وہ شہوت سے توبہ کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، اپنے آپ پر لعنت کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، دل ہی دل میں نادم ہوتا ہے، لیکن پھر شہوت اس پہ غالب آ جاتی ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اپنے نفس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں توبہ کروں گا۔ تو ایسے نفس کو نفس مفعولہ کہتے ہیں۔ پھر ایک طبقہ وہ ہے جو ارادہ کرتا ہے، آج توبہ کرتا ہوں، کل توبہ کرتا ہوں، پرسوں توبہ کرتا ہوں، لیکن کرتا نہیں۔ ارادہ نیت ہوتی ہے لیکن کرتا نہیں ہے۔ ایسے شخص کے انجام کا خطرہ ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، لوگوں کو انما الاعمال بالنیات روایت معلوم ہے، انہی الفاظ کے ساتھ بخاری میں ایک اور روایت ہے، انما الاعمال بالخواتم، کہ عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو توبہ میں آدمی کو ڈھیل پول نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ جو کل کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، ایسا شخص بسا اوقات توبہ کرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، تو اس کے خاتمے پر خطرہ منڈلاتے رہتا ہے، تلوار منڈلاتی رہتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو توبہ پہ کچھ دیر قائم رہتا ہے، پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اچھا، گناہوں میں اتنا ملوث ہوتا ہے، اتنا ملوث ہوتا ہے کہ وہ توبہ کو ہی بھول جاتا ہے، اور اتنا بھولتا ہے کہ یعنی برائی کو، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا،
ایسے نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور ایسے شخص کے خاتمے کا یعنی برے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ 5 طبقات ہیں توبہ کرنے والوں کے کہ جن میں توبہ کی شرط پائی جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس پر خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق ہمارے دل سے، دل کی حالت سے ہے، اور دل ہمارے جسم میں بادشاہ ہے، اور پورا جسم رعایا ہے جو اس کے تابع ہے۔ اگر وہ درست نہیں ہوگا کچھ درست نہیں ہو سکتا۔ اور کل مزید بات گزری تھی کہ صغیرہ گناہوں کو ہلکے میں لینا بہت خطرناک بات ہے۔ صغیرہ گناہوں کو ہلکے میں لینے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ابھی موسم چل رہا ہے اور لوگوں میں لت بھی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، بعض لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، اگر ان سے پوچھو بھائی اسموکنگ کیا ہے تو کیا بولیں گے؟ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ یہ ابھی سردی کا موسم چل رہا ہے، ہم دیکھتے ہوں گے چوراہے پر بازاروں میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، آگ جلا لیتے ہیں اور خوب آگ تاپتے بیٹھتے ہیں۔ اور اس میں کوئی برائی کی بات ہے؟ کچھ خطرہ ہے، خدشہ ہے؟ بہت خطرناک بات ہے۔ ایسا شخص آخرت میں بہت زیادہ نقصان اٹھا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے گا قیامت میں نیکیاں لے کر، نماز پڑھا ہوگا، روزے رکھا ہوگا، حج کیا ہوگا، صدقہ کیا ہوگا، خیرات کیا ہوگا، نیکیوں کے انبار اس کے پاس ہوں گے، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، تو اس کے گناہ لے کر اس کو دے دیے جائیں گے، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائے گی۔ اب وہ نیکی والے کا اگر نیکیاں ختم ہو جائے، حساب پھر بھی باقی رہے تو کیا کیا جائے گا؟ وہ گناہ گار کے گناہ اٹھا کر اس پہ ڈال دیے جائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہیں اس پہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ ہے ایک آدمی نے دھواں جلایا، چاہے اسموکنگ کی شکل میں ہو، چاہے وہ آگ تاپنے کی شکل میں ہو۔ اب ہمارے شہر میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، لوگ جانور پال رہے ہیں اور ایسے ہی چھوڑ دے رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے جانور تو دوسروں کے رزق پہ پل رہے ہیں، پورے معاشرے سماج بازاروں کو پریشان کر کے رکھے۔ فروٹ والے پریشان، سبزی والے پریشان، کرانے والے پریشان، جانور آ رہے ہیں، منہ مار رہے ہیں، کھا کر چلا جا رہے ہیں۔ تو کیا اس کا حق ادا نہیں کرنا پڑے گا؟ تو اگر دھواں آپ کی وجہ سے اٹھتا ہے اور وہ دھواں کسی کے لنگس میں جاتا ہے، جسم میں جاتا ہے، اسے کوئی بیماری ہوتی، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، ٹی بی ہو سکتی ہے، کینسر ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تو کورونا کا زمانہ چل رہا ہے، اور اس کی جان جاتی ہے، تو آپ کو تو پتا نہیں، کرنے والے کو پتا ہے یہ کہ میں نے اسموکنگ کر کے دھواں ہوا میں چھوڑا تھا، یا میں نے وہاں آگ جلایا تھا، وہاں سے دھواں اٹھا، اس کے لنگس میں گیا، اس کو بیماری معلوم ہے اس کو نہیں۔ اب وہ آئے گا کب؟ اس کو موت ہو گئی، اس کو شدید بیماری ہو گئی، اس کو خود تکلیف پہنچی، وہ حساب لینے، بدلہ لینے کب آئے گا؟ آخرت میں آئے گا۔ جب انسان اتنی نیکیاں لے کر آئے گا تب اسے معلوم پڑے گا کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی تھی، تو اس کی نیکیاں اس کو دے کر اس کے گناہ لے لیے جائیں گے، اور وہ اگر وہ پورا نہیں ہوا تو الٹے گناہ لاد دیے جائیں گے۔ تو جس کو وہ معمولی چیز سمجھ رہا ہے، معمولی غلطی سمجھ رہا ہے، وہ کبیرہ گناہوں سے بڑا، اتنا بڑا اس کا خسارہ نقصان بن جائے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا بھی ہے اور لوگوں کو بچانا بھی ہے، اویئر بھی کرنا ہے۔ بھائی آگ تاپتے بیٹھے ہیں، فالتو میں کیا مطلب ہے؟ کوئی تم بنتا ہے؟ سردی لگ رہی ہے، آدمی گھر میں جائے۔ صبح سے اٹھ کے آدمی 4 بجے سے بازار میں آ کے بیٹھ گیا، پھر وہ رات میں گھر نہیں جا رہا ہے، عشاء پڑھ کر وہ بازاروں میں بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی کام ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بہت زیادہ اشد ضرورت پڑ جائے، آدمی اس وقت کرے تو بات سمجھ میں آتی۔ بلا وجہ دوستی منڈلی بنا لیے، اب بازار میں بیٹھنے کی عادت ہے، گھر جائیں گے بیوی بچوں سے پریشان ہے، گھر سے پریشان ہے، تو دل لگتا نہیں ہے۔ دل کتنا لگتا ہے؟ بازار میں بیٹھے اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے آگ جلا رہے ہیں، آگ تاپ رہے ہیں، اس سے لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنا شہر میں دھواں ہو رہا ہے، کتنا سفوکیشن ہو رہا ہے، کتنا ایٹماسفیئر خراب ہو رہا ہے۔ کسی کو پرواہ ہے؟ کسی کو فکر ہے؟ یا اگر ہم ان کو بولتے بھی نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم اسے برائی یا برائی چیز سمجھ ہی نہیں رہے، ہم اسے خطرہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم بولیں وہ برا مان جائے گا، وہ بھلے ہی برا مان جائے گا، لیکن اس کی آخرت آپ سنوار سکتے ہو، بچا سکتے ہو، اس کو معلوم نہیں ہو کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے دنیا میں کسی کو گالی دی، آپ نے دنیا میں کسی کو مارا، سپوز کر لو مرڈر ہو گیا آپ سے، آپ توبہ کر سکتے ہو۔ کیا کر سکتے ہو؟
توبہ کر سکتا؟ آپ کو معلوم ہے آپ نے اس کو مارے تھے، آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی تھے، مرنے سے پہلے آدمی زندگی میں توبہ کر لے گا۔ جب معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ دھواں اٹھ کے کس کے باڈی میں گیا اور اس کو کیا بیماری ہوئی، وہ بندہ کون ہے، توبہ کرے گا کس ساتھ؟ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے، بندوں کے حقوق کے تعلق سے اللہ رب العالمین کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ غلطی نکال دیجئے، دل و دماغ سے غلط فہمی دور کر دیجئے کہ ہم اہل توحید ہیں، ہم بڑے توحید والے ہیں تو اللہ تعالیٰ شرک سے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ نہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں، آپ نے اگر وہ غضب کیے ہیں، ان پہ ظلم کیے ہیں، اگر انہوں نے معاف نہیں کیے، اللہ تعالیٰ پورا بدلہ لے گا۔ تو آج آخرت کا تصور ہم میں سے نکل گیا ہے، اس لیے اختلاف و انتشار کی ہم میں بھرمار ہو گئی۔ دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو، آپ کتنی جلیل القدر شخصیت ہیں، جب لوگ آئے اور کہا آپ سے آپ خلافت کے حقدار ہیں، آپ کا حق بنتا ہے خلافت کا، کس کے بیٹے ہیں؟ خلیفہ کے بیٹے ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، لوگ اتنے متقی ہیں، زمانے خیر القرون کے ہیں، اور انہیں کیا بول رہے ہیں؟ آپ خلافت کے حقدار ہیں، آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کیوں نہیں اس کے لیے کوشش کرتے؟ انہوں نے زبان بند کر لی، کیا بول کے؟ نہیں، آخرت زیادہ فائدہ مند ہے، آخرت تو سودا مفید ہے۔ آخرت کے تصور کی وجہ سے وہ وہاں پر اپنی زبان تک نہیں کھولے۔ کتنا ان میں آخرت کا تصور تھا، اور ہم میں کتنا تصور ہے؟ ہم اپنا جائزہ، اپنا مشاہدہ خود لے سکتے ہیں کہ ہم آج دن بھر جتنے عمل کیے ہیں، ہم نے کتنے بار سوچا ہے کہ آخرت کے لیے۔ سچ بات یہ ہے کہ ہم مطمئن ہیں کہ ہم اہل توحید ہیں، اللہ شرک سے سب گناہ معاف کر دے گا، ہم بھی بخشے بخشائے ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی غلط ہے۔ آخرت نصب العین ہونا چاہیے ہر اہل توحید، اہل حدیث کی نظر میں۔ ہر عمل کرنے سے پہلے اسے آخرت کا تصور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو جذبہ ہم میں سے مفقود ہو چکا ہے، اس کو واپس پیدا کرنا ہے۔ اب یہاں تو کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی بات چل رہی تھی، اور صغیرہ گناہ کی بات چل رہی تھی کہ صغیرہ گناہ کبیرہ بدل جاتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے نماز کے معاملات دیکھ لیجئے، ہمارے فجر میں حال دیکھ لیجئے، فجر کے معاملات قائم میں آئیں گے، صغیرہ گناہ میں آئیں گے، کبیرہ میں؟ اتنے بڑے کبیرہ گناہ میں آئیں گے کہ آدمی دائرہ اسلام سے بھی نکل سکتا ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو ایک ٹائم کی نماز چھوڑنے والا بھی کافر ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اہل حدیث منہج اس کا قائل نہیں ہے، ہم تکفیر کے قائل نہیں ہیں۔ اگر نماز میں کوئی سستی کرتا ہے تو ہم اسے کافر یا اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتے، لیکن بعض علماء، بعض ائمہ اس کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک ٹائم کی نماز بھی آدمی چھوڑ دے تو وہ کیا ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے معاملات دیکھ لیجیے نماز کے محترم حاضرین، جب فرائض کے ہمارے یہ حالات ہیں تو پھر عام معاملات کیا ہوں گے ہمارے؟ جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ تعلق ہے تو لوگوں سے کیا ہوگا؟ کوئی بندہ اللہ کا وفادار ہو وہ لوگوں کا وفادار ہوگا، جو اللہ کا وفادار نہیں وہ لوگوں کا وفادار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ سمجھ رہے کہ وہ اللہ سے بے وفائی کر کے لوگوں سے وفا کر لے گا، بہت بڑے دھوکے میں، شیطان نے اس کو بہت دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی گناہوں سے بچیں، لوگوں کو بچانے کی بھی کوشش کریں۔ اس کا تعلق دل سے ہے، ہمارا دل سفید، صاف، شفاف ہو، گناہوں سے محفوظ رہے تاکہ سیاہ نہ ہو، الٹے لوٹے کی طرح نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے عملوں میں نیت میں اخلاص پیدا کرنے کی ایک توفیق عطا فرمائے، ریا سے بچائے، ہر طرح کے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔